اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دن ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ غزل کے متعلق تھا، تو آج ہم ایک ایسے غزل گو شاعر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کی ایک غزل ہم پڑھیں گے جو بہت ہی مشہور ہے، معروف ہے پورے بر صغیر میں۔ اس کا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ تو غالب وہ تخلص اس کا ہے، تو اسد اللہ خان اس کا نام ہے۔ تو میں نے آپ کو جب غزل کے بارے میں پڑھایا غزل کیا ہوتی ہے، تو بہت سے نکات ہمیں وہاں رہ گئی تھی۔ ایک تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ نثر ایسی عبارت کو کہتے ہیں جو ہم ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، تو نظم ہے ایسی جو ہم ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ترنم کو سمجھانے کے لیے، زیادہ بچوں تک پہنچانے کے لیے، جو بھی اسے دیکھے گا، تو میں نے مرزا اسد اللہ خان غالب کی ایک تواریخ کی غزل اسے کہیں گے، تو اس کو کا انتخاب کیا ہے۔ حالانکہ یہ آپ کی درسی کتاب میں یہ غزل ہو نہ ہو، لیکن یہ اس کی حالت زندگی کے بارے میں جب ہم کچھ کہیں گے تو اس کی حالت زندگی سمجھنے کے لیے اس غزل کا ایک اہم رول ہے۔ تو چلو پہلے ہم آپ کو یہ غزل ترنم سے سنائیں گے، بہت ایک اچھی آواز میں۔ تو سنیے آپ پہلے۔ غزل کا جو پہلا شعر ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تو پہلا ہم نے ترنم کے ساتھ پڑھ لیا، تو آپ اس کو کہتے ہیں تحت اللفظ، یہ ایسی ہی پڑھنا عبارت کی طرح۔ تو کیا ہے اس پہلے میں بھی کیا ہے اور دوسرے مصرے میں بھی کیا ہے، پہلے مصرے میں بھی، تو یہ قافیہ اور ردیف ہے۔ کیا یہ قافیہ ہے، اور ہے یہ جو بڑا یہ ہے اس کا، یہ ردیف ہے۔ تو یہ ہم قافیہ بھی ہم ردیف بھی، ردیف کے بغیر تو نظم ہو ہی نہیں سکتی، ردیف ہونا چاہیے۔ تو قافیہ پہلے دو شعر میں اسی شعر کو، جو یہ پہلا شعر ہے جو ہم قافیہ ہے، اس کو غزل کا مطلب کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے دوسرا مقطع، ہوا ہے شہ کا مصاحب فرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو غالب اس نے اپنا تخلص اس شعر میں استعمال کیا ہے، تو اس شعر کو ہم مقطع کہیں گے۔ جب ہم نے غزل کے بارے میں کل پچھلی جو ویڈیو ہم نے بنائی تھی، تو یہ نکتے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم غزل پڑھیں گے تو میں یہ نکتے آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی تواریخی غزل ہے۔ ایک دفعہ
ذوق جو تھا ایک شاعر دہلی میں، تو وہ بہادر شاہ ظفر کے پاس جاتا تھا، اس کا استاد تھا بہادر شاہ ظفر، بھی شاعری کرتا تھا، شعر کہتا، اس کی اصلاح کرتا تھا، تو مشاعرہ کرنے کے لیے لوگ وہاں جاتے تھے۔ تو غالب بھی وہاں ایک دفعہ گیا، لیکن غالب کو انہوں نے اتنی ریسپیکٹ نہیں کی، اس کو انہوں نے اتنا عزت نہیں دیا جتنا اس کو حق تھا، تو غالب وہاں سے چلا گیا۔ پھر ایک دن یہ ذوق وہاں سے گزر رہا تھا، تو ایک ڈولی میں بادشاہ نے اس کو بٹھایا، کیونکہ بادشاہ کا استاد تھا، تو جا رہا تھا، تو یہاں سے غالب بیچارہ غریب، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کے کپڑے پسینے سے چپک گئے تھے بدن کے ساتھ پسینے کی وجہ سے، تو اس نے اس پر یہ شعر کہا، جو یہ مقطع ہے اس کا، ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھر یہ ہے اتراتا۔ تو اس نے اس شاعر کو بتایا کہ آپ بادشاہ کا چمچہ بن گئے ہو، تو وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کی، اس نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اس نے اس کا ذوق کا تخلص استعمال نہیں کیا ہے، تو یعنی ذوق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی حیثیت اتنی ہی ہے کہ وہ بادشاہ کا بن گیا ہے، یہ قریبی چمچہ جسے ہم عام زبان میں بولتے ہیں آج۔ تو پھر یہ شکایت بادشاہ شاہ ظفر کے پاس پہنچ گئی، تو ایسی حالات میں اس کو وہاں پیش کیا گیا غالب کو۔ تو غالب کو جب پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں یہ فقرہ کسا، بےزتی کی میرے استاد کی، تو غالب نے کہا کہ یہ میرے غزل کا مقطع ہے، تو یہ میری غزل کا مقطع ہے۔ تو بادشاہ نے فوراً اس سے کہا کہ وہ غزل بتاؤ، مقطع تو ایسا لگتا ہے، اب پوری غزل بتاؤ، اسی لیے یہ تواری کی۔ تو جب اس نے کہا، اس نے شروع کیا، اس نے ایک کاغذ کی پرچی نکالی اپنے جیب سے اور پڑھنے لگا، ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تو واہ 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 کی آواز جو آپ نے سنی، تو بادشاہ بہت خوش ہوا، تو آخر تک اس نے یہ تمام جو اس میں ہے یہ بند شعر یہ سب پڑھ لی، یہ غزل۔ تو جاتے جاتے پھر ذوق نے اسے کہا، یہ کاغذ کا پرچہ ذوق کو دیا، تو ذوق نے یہاں سے نکل گیا، اس کو بہت انعامات ملے، غالب کو بہت روپے دیے بادشاہ نے، بہت خوش ہوا اس غزل سے۔ تو تواریخ یہ اسی لیے بنتی ہے کہ جب یہ کاغذ کا پرچہ اس نے اس کے حوالے کیا، ذوق کے حوالے، خود چلا گیا غالب، تو ذوق دیکھتا ہے کہ اس پرچی پر کچھ بھی یہ کورا ہے، اس پر کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، تو یہ ذہانت ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی۔ تو ہم انشاءاللہ آئندہ ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں، اس کی حالات زندگی، اس کی ادبی کارناموں کے بارے میں جب کہیں گے، تو اس وقت آپ کو یہ یاد آئے گا، اور جو نکات اس میں ہم نے بتائی ہے، قافیہ کیا ہے، ردیف مطلع کیا ہے، مقطع کیا ہے، تخلص کیا ہے، تو اسی وجہ سے سمجھانی ترنم کیا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ آج کا لیسن ہے، آج کا یہ درس ہے۔ اس کو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں جو بھی اردو کی طلبہ ہیں، وہ اس آج کی اس درس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔